الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت
فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو قال حرم عليه النار أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ ایمان کیا ہے اور ایمان چمکتا کیسے ہے، اس پر نکھار کیسے آتا ہے۔ آج کی گفتگو میں یہ عرض کیا جائے گا کہ ایمان سب سے قیمتی دولت ہے۔ اللہ نے انسان کو جو کچھ عطا فرمایا
اس میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ جتنی بھی ہمیں اللہ نے نعمتیں عطا فرمائیں وہ بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں۔ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے۔ ان انگنت بے شمار اور لا تعداد نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا نام ہے ایمان۔ اس لیے کہ اس ایمان والی نعمت ملنے کے اور اس کے باقی رہنے کے نتیجے میں انسان کو ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ دنیا میں ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں یہ اگر باقی بھی رہیں تو موت پر سٹاپ ہو جائے گا۔ ہم بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چلتے ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن جب موت آئے گی تو یہ ساری نعمتیں سٹاپ۔ موت کے بعد جس طرح ابھی ہم بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، مرنے کے بعد اس طرح کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ مرنے کے بعد سوال و جواب فرشتوں سے تو ہو سکتا ہے، لیکن انسان سے کلام نہیں کرتا۔ ابھی ہم سن رہے ہیں اللہ کی نعمت سے جو کچھ ایک دوسرے سے باتیں ہو رہی ہیں، مرنے کے بعد یہ سسٹم بھی رک جاتا ہے۔ دنیا میں تو اللہ نے ہمیں کانوں کی نعمت عطا فرمائی، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہر کانوں والا سنتا ہے۔ کبھی اس کی قدرت ہوتی ہے کہ کان ہوتے ہیں نہیں سنتا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہر آنکھوں والا دیکھتا ہے۔ کبھی اس کی قدرت ہوتی ہے کہ آنکھیں ہوتی ہیں بندہ نہیں دیکھتا، لیکن قانون تو دیکھنے اور سننے کا ہے۔ موت پر دیکھنے اور سننے والا قانون بھی رک جاتا ہے۔ مرنے کے بعد آپ کسی قبر والے کے پاس جا کے مشورہ کریں کہ میرا یہ کام اٹکا ہوا ہے، میں کیا کروں، آپ کا اور اس کا رابطہ ہی نہیں رہا۔ اب دیکھنے سننے والا تعلق جو تھا دنیا میں قانونی تعلق تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے تو پتھر کو بھی چاہے سنا سکتا ہے، تو قبر والے کو بھی اللہ چاہے سنا دے، لیکن جو سننے دیکھنے کا قانون ہے وہ تو موت نے سٹاپ کر دیا۔ جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، کھانے پینے کا، دنیاوی اعتبار سے سب سسٹم موت پر رک جائے گا۔ نعمتوں کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اب جو نعمتیں آخرت کی ملنی ہے نا، وہ ایمان والی نعمت کے نتیجے میں ملتی ہیں۔ اگر دل میں ایمان ہے تو وہ نعمتیں ملیں گی۔ ہاں گناہگار ہے تو سزا کے بعد ملیں گی، اگر اچھے اعمال لے کے گئے تو فوراً ملنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن جب بھی ملے گی ایمان ہوا تو آخرت کی جنت کی نعمتیں عطا ضرور ہوں گی، اور جب عطا ہوں گی پھر کبھی جدا نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہ نعمتیں ان نعمتوں جیسی بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسے بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا جس نے دنیا میں کوئی راحت نہیں دیکھی ہوگی، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، ساری زندگی مشکلات میں مبتلا ہو کر اس بندے نے گزاری ہوگی، لیکن اللہ کی عدالت میں ایمان والی نعمت لے کے حاضر ہوگا۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو ذرا جنت کی ایک جھلک دکھا دو، ابھی داخلہ نہیں ہے، جنت کی ایک جھلک دکھا دو۔ تو اسے جنت کی ایک جھلک دکھائی جائے گی، تو ایک جھلک دیکھنے کے بعد وہ بندہ کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں کوئی غم دیکھا ہی نہیں تھا،
سب کچھ بھول جائے گا۔ آخرت کی نعمتیں اتنی بڑی ہیں۔ اور اس کے برعکس بیان فرمایا اللہ کے نبی نے، ایک شخص کو لایا جائے گا جس کی ساری زندگی سکھوں میں، راحتوں میں، آرام میں، آج کے دور میں اے سیوں میں، ایئر کنڈیشنوں میں اور محلات میں اور نرم نرم بستروں پر دنیا کی جتنی آسائشیں ہو سکتی ہیں وہ سب اس کو ملی ہوں گی۔ دنیا میں غم نامی چیز اس نے دیکھی نہ ہوگی، لیکن ایمان سے خالی ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے جہنم کا داخلہ تو بعد میں ہے، پہلے اس کو ایک جھلک دکھاؤ۔ وہ جب ایک جھلک دیکھے گا نا، وہ کہے گا میں نے دنیا میں تو کوئی آرام کی چیز دیکھی نہیں تھی، میں تو غم ہی غم دیکھے، ساری خوشیاں بھول گیا۔ تو آخرت کی نعمتیں بہت بڑی ہیں، اور آخرت کی نعمتوں کے ملنے کے لیے فائنل قانون ہے کہ بندہ دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس کے پاس ایمان ہونا چاہیے، اس کے دل میں ایمان ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اگر اچھے اعمال بھی ہوں تو پھر تو نور علی نور ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اچھے اعمال نہ ہوئے تو پھر بھی کسی وقت سزا کے بعد بھی جنت کا داخلہ اس کا ہوگا۔ میں اس پر بعد میں بات کروں گا۔ آج کی گفتگو میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایمان اتنی قیمتی دولت اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے نتیجے میں دائمی نعمتیں عطا ہوں گی، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر قرآن میں ہے کہ جو لوگ کفر پہ مر گئے، ان الذین کفروا، یہ تیسرے پارے کی آخری آیت ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر پر ہی مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، فرمایا اگر یہ زمین و آسمان کا خلا سونے سے بھر کے فدیہ بھی دے دے تب بھی نجات نہیں پائے۔ لوگ کہتے ہیں اس کے پاس بڑی دولت ہے، بڑا کامیاب ہے۔ بھائی کامیابی مال و دولت سے وابستہ نہیں ہے، کامیابی کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اگر مال و دولت سے کامیابی ہوتی تو مال سمیت قارون کبھی زمین میں نہ دھنستا۔ فخسفنا به وبداره الارض، اتنا بڑا مالدار تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اس وقت کے نوجوانوں کا ایک مضبوط جتھا چابیاں اٹھاتا تھا، لیکن ایمان نہیں تھا، بغاوت تھی۔ فخسفنا به وبداره الارض، اللہ نے مال و دولت سمیت زمین میں دھنسا کے بدلا دیا کہ کامیابی ادھر نہیں ہے، کامیابی ایمان اور اچھے اعمال کے ساتھ وابستہ ہے۔ کامیابی لیٹری میں نہیں ہے، اگر ایمان نہ ہو تو ابو جہل جیسا لیڈر بھی واصل جہنم ہو جاتا ہے، ابو لہب جیسا حسن و جمال کا شہنشاہ، وہ جب چلتا تھا اس کی پیشانی پر یوں لگتا تھا جیسے حسن و جمال کے شعلے ابل رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں سیصلی نارا ذات لہب، یہ حسن و جمال والا شعلے مارنے والی آگ میں جائے گا، اس لیے کہ ایمان نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ایمان سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے بڑی دولت ہے۔ آج کے دور میں لوگ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی نیشنلٹیاں لینے کے لیے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا بندہ گھر سے نکلے گا مومن ہوگا، شام کو واپس آئے گا تو کافر ہوگا۔ یہ اس طرح کے فتنوں میں جھگڑا جائے گا اور طرح طرح کی آفروں میں اس کی رالیں ٹپکیں گی اور ایمان سے خالی ہو جائے گا۔
ایمان پر مضبوط رہیے، حالات جیسے کیسے آتے رہے۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 60-70 سال، زیادہ سے زیادہ اتنی ہے۔ اوسط عمریں تو اس امت کی یہی ہیں، بالآخر گزر ہی جائیں گی، لیکن کبھی شریعت پر کمپرومائز کر کے ایمان کو دیمک نہ لگانا، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ اور اسی پر ایسی نعمتوں کا ملنا موقوف ہے جو ملے گی تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، کبھی جدا نہیں۔ اور پھر ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی کے فرامین میں ایسی چیزیں بیان کر دی گئیں، ان لوگوں کی داستانیں ہمیں بتلائی گئی کہ جنہوں نے سب کچھ لٹا کر ایمان بچایا ہے، اور اللہ نے ہمیں ان کی کہانیاں، ان کی داستانیں سنا کے بتلایا کہ یہ تمہارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور اکثر جن لوگوں کا تذکرہ رب العالمین نے کیا ہے نا، جنہوں نے سب کچھ لٹا کر ایمان بچایا ہے، ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کمزور ہیں، غلام، باندی، عورت، ساری کمزور اقسام ہیں معاشرے کی، ان کا رب العالمین نے تذکرہ کیا۔ اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے، سورہ قصص کے پہلے رکوع میں، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کمزوروں پر احسان کریں اور انہیں ایمان کی دولت عطا کر کے یوں اٹھائیں کہ لوگ دیکھیں یہ زمانے کے امام بن چکے ہیں۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اور ہماری تاریخ میں ایسا کئی بار ہوا ہے، کمزوروں کو اللہ نے اٹھایا اور بلندیوں کی معراج کروا دی۔ قرآن و سنت میں ایسی 20 مثالیں موجود ہیں۔ اور ایک کمزور صنف اور معاشرے کے کمزور طبقے سے ایک فرد اٹھا اور وقت کی مضبوط ترین اور اسٹیبلش حکومت سے ٹکرا گئے۔ ایمان ایسی دولت ہے نا، جب یہ دل میں آتا ہے تو جرت بھی عطا کر دیتا، اور پھر اس کو جتنا دبایا جاتا ہے اتنا ابھرتا بھی ہے۔ فرعون، اس کا ذکر گزشتہ جمعے بھی ہوا، اور کچھ ایمان والوں کا اس کے ساتھ مکالمہ بھی ہوا جو قرآن نے اس کو من و عن بیان کیا، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ وہ جو جادوگر تھے وہ کئی تھے اور تھے بھی مرد۔ آج اس سے آگے چلیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں پلے تھے، اور یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا کہ وہ مارنے کی تدبیریں کر رہا تھا۔ اللہ نے اسی کے گھر میں اپنے کلیم موسیٰ کو پال کے دکھایا اور بتلایا کہ جسے میں بچانا چاہوں ساری تدبیریں خاک میں مل جاتی ہیں، اور مارنے والے کے گھر میں پل کے جوان ہو کر موسیٰ اس کے خلاف اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو فرعون کی طرف سے خوب سختیاں پڑی، خبردار کوئی ان کی بات مانے۔ تو جو فرعون کی نوکرانی تھی، اس کی بیٹیوں کو، بیوی کو کنگھی کرتی تھی، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ زر خرید باندھی، نوکرانی کا لفظ بھی اس کے لیے چھوٹا ہے۔ نوکر جو ہوتا ہے نا، وہ وقت کا آپ کا ملازم ہے، وقت گزرنے کے بعد وہ چھٹی ہے۔ غلام یا باندی کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ وہ 24 گھنٹے آپ کا پابند ہے، یہاں تک کہ غلام اور باندی آقا کی اجازت کے بغیر نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ نکاح کر لے غلام کہیں تو آقا سے پوچھا جائے گا اس کا نکاح ٹھیک، وہ کہے ٹھیک تو ٹھیک، وہ کہے غلط تو ختم۔
اس طرح کی پابندی تھی. تو ان کی باندھی تھی غلامی کا نچلا ترین درجہ. لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہ نچلے درجوں سے لوگوں کو اٹھا کر بلندی پر لے جاتا ہے. یہ باندھی ایمان لے آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، مگر یہ اظہار نہیں تھا. فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرتے ہوئے بے ساختہ اس کی زبان پر رب کا نام آ گیا. کیونکہ ایمان کبھی چھپتا نہیں ہے، یہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے. یہ جیسے خوشبو نہیں چھپتی نا، ایمان بھی نہیں چھپتا. بے ساختہ اس کی زبان پر جو رب کا نام آیا تو فرعون کی بیٹی چونک گئی. فوراً اس نے کہا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہ وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ ہمارا ابا فرعون ساری مخلوق کا رب ہے معاذ اللہ. اس کا دعویٰ بھی یہی تھا انا ربکم الاعلی. یہ 30واں پارہ سورہ نازعات کے پہلے رکوع میں وہ کہتا تھا میں چھوٹا موٹا رب نہیں، معاذ اللہ، انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں. تو ظاہر ہے کہ وہی غرور شاہی خاندان کی عورتوں کے ذہنوں میں بھی سمایا ہو. اس نے کہا مر ربکی، تیرا رب کون ہے؟ اور یہ سوال بھی بڑا عجیب ہے. من ربکی، اور ہم سے بھی پوچھا جانے والا ہے قبر میں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اللہ ہماری زبانوں پر صحیح جواب جاری کر. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا اور صحیح جواب اسی کی زبان پہ آئے گا جس نے دنیاوی زندگی میں رب کو پہچانا ہوگا، اللہ کی مان کے چلا. اس نے کہا من ربکی، اچھا تیرا رب ہے کون؟ اس کے ذہن میں تو یہی تھا کہ ہماری نوکرانی، ہماری باندھی، ہماری زر خرید غلام یہ میرے ابا کا نام لے گی. مگر جب رب کا نام زبان پہ آ گیا اور اب سوال ہو گیا تو اب یہ تو نہیں کہ مومنہ شرک کا کلمہ بول جائے. کہا ربی رب السماوات والارض ورب آبائک، میرا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے اور وہی رب ہے جو تیرے باپ دادا کا بھی رب ہے. یہ تو آگ لگ گئی شاہی محل میں. یہ نگرانی اس کی جرت کیا ہے؟ ہماری حکومت میں ہمارے خلاف بات کرتی ہے، میرے ابے کی ربوبیت کو نہیں مانتی. مگر اس نے ترانہ پڑھ دیا اور بڑے خوبصورت لفظوں کے ساتھ ربی رب السماوات والارض ورب آبائک. ایک کمزور خاتون، نوکرانی سے بھی نیچے درجے کی، اور اب جب کہہ دیا تو پھر چپ نہیں ہوئی، کہتی رہی. اب کہا کہ اب بس زندگی اور موت کے فاصلے مٹ چکے. اس نے فوراً اپنے باپ کو شکایت لگائی. فرعون نے طلب کیا اور کہا مجھے رب نہیں مانتی ہو؟ کس کو رب مانتی ہو؟ اس نے شاہی دربار میں یہی کہا ربی رب السماوات والارض ورب کل شیء، میرا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، ہر چیز کا رب ہے. وربک، اور تیرا بھی رب وہی ہے. ایک ماشطہ فرعون کی بیٹیوں کے سر میں کنگھی کرنے والے کی زبان پر یہ جملہ آیا تو فرعون کو بھی آگ لگ گئی اور اس نے بھی وہی کیا جو ہر دور کا باطل کرتا رہا. کہنے لگا یہ نوکرانی ہماری زر خرید باندھی،
ہماری حکومت میں ہمارے خلاف بات کرے، یہ ہوتی کون ہے؟ جلدی سے انتظام کرو، آگ جلاؤ، اس کے اوپر تیل سے بھری ہوئی دیگ رکھ دو۔ یہ باطل ہمیشہ آگ جلایا کرتا ہے، اور پھر کبھی رب یوں بھی کرتا ہے کہ نار کو گلزار بنایا کرتا ہے۔ ادھر آگ جلنے لگی، یہ کمزور صنف نازک نوکری کرنے والی زر خرید باندھی اپنی دونوں کم سن بیٹیوں کے ساتھ شاہی دربار میں ہے۔ فرعون نے کہا پہلے اس کی بیٹیوں کو اس میں ڈال دو۔ ایک بچی جو چلنے پھرنے کے قابل تھی اسے پکڑا اور دہکتی دیگ میں ڈال دیا۔ وہ چیختی چلاتی ہوئی جل گئی، مگر ماں استقامت کی تصویر بن کے کھڑی ہے، زبان حال سے کہتی ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، محبت میں گر ستم نہ ہو تو محبت کا مزہ ہی نہیں۔ وہ زبان حال سے کہہ رہی ہے رب کی محبت پر قربان ہونے میں مزہ ہی مزہ ہے۔ ایک بیٹی جل گئی، اب دوسری بیٹی کا نمبر آ گیا، وہ دودھ پیتی بچی ہے، اس کی چھاتی سے کھینچ لی گئی، اس بیچاری کی دہائے بھی نہ نکلی، اور جب اسے بھی اس دہکتی ہوئی دیگ میں ڈالا تو رب العالمین جلال میں آئے ہیں، اللہ نے پردے ہٹا دیے، اور اس دہکتی ہوئی دیگ سے بچی کم سن بچی نے بول کے کہا امی گھبرا نہیں، تھوڑی دیر بعد جنت میں سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب جب اسے پھینکا جانے لگا، اس نے فرعون سے کہا ایک احسان کرنا، موت کے بعد ہم ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفن کر دینا۔ اسے بھی اٹھا کر پھینک دیا گیا، سب کی ہڈیاں نکال کے پھینک دی گئی، دفن کر دی گئی۔ یہ 2000 سال بعد جب مسجد الاقصی سے میرے نبی آسمانی سفر پہ روانہ ہوئے تو اللہ نے مصر سے خوشبو کو اٹھایا اور میرے آقا کے مبارک ناک میں پہنچایا۔ آپ نے عرض کیا جبرائیل امین یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ عرض کیا آقا فرعون کی باندی اور اس کی 2 بیٹیاں جو ایمان پر استقامت کے نتیجے میں قربان ہو گئی تھی، وہ جس جگہ دفن ہے اس جگہ سے یہ خوشبو مہک رہی ہے۔ اتنی بڑی قربانی لگی، اور یہ جب دیکھا نا آسیہ نے، یہ یاد رکھنا قربانی سے کبھی موقف رکتے نہیں ہیں، مشن دبتے نہیں ہیں، قربانی سے انقلاب آیا کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے تھے اور آج بھی سمجھتے ہیں اس کو مار دو کام رک جائے گا، پورا نیٹو اتحاد آیا کہ ان کو مار دو یہ ختم ہو جائے گا، اور بڑے بڑے لوگوں نے وہاں زمین بیچی۔ ہاں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جس نے ملا عبدالسلام ضعیف جیسے بے ضرر انسان کو سفیر ہوتے ہوئے یہاں سے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا، میں اسے غیرت مند تو نہیں کہہ سکتی۔ جنہوں نے عافیہ صدیقی جیسی عفیف بیٹی کو دشمن کے حوالے کیا، میں اسے غیرت مند تو نہیں کہہ سکتی۔ بڑے بڑے لوگوں نے ضمیروں کے سودے کیے، اور وہ اس غرور میں آئے کہ شام کو جا رہے ہیں، صبح فتح کر کے آئیں گے۔
اور سالہ سال زور آزمائی کے بعد پھر تاریخ نے وہ وقت دکھایا کہ جنہیں کبھی کیوبا کی گوانتانامو بے میں سزائیں دے رہے تھے، پھر ٹیبل پہ انہی کو سامنے بٹھا کر مذاکرات کی بھیک مانگ رہے تھے۔ یہ قربانی کے نتیجے میں ہوا ہے۔ تو دشمن اور باطل یہ سمجھتا ہے کہ اسے مار دو تو مٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام قربانی سے بڑھتا ہے، اور اسلام کے گلشن میں جب خون لگتا ہے تو بہار آتی ہے۔ اب جب یہ ہوا، آسیہ نے دیکھا کہ کوئی عورت اتنی بڑی قربانی بغیر حقیقت کے نہیں دے سکتی، تو اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ تو وہ پہلے تو نوکرانی تھی نا، اس کو مار دیا، اس کی قربانی رنگ لائی، اب تو ملکہ صاحبہ صاحب ایمان ہو گئی۔ فرعون کی بیوی خاتون اول، وہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اور دولت ایمان سے ہم کنار ہو گئی۔ اب تو پریشانی اس کی اور بڑھ گئی، یہ کیا ہوا؟ نوکرانی کو تو لمحوں میں مٹا دیا، اور اب تو بیوی ہے، اور ہے بھی لو میرج۔ تاریخ میں ہے کہ فرعون نے پورے علاقے میں سب سے حسین عورت سے شادی کی تھی، اور محبت میں پوری طرح گرفتار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا تھا تو فرعون نے تو کہا تھا قتل کر دو، اسی آسیہ کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام کو کہ قتل کے ارادے کو فرعون نے ملتوی کیا تھا۔ اللہ کا فیصلہ تھا، لیکن بظاہر سبب یہی عورت بنی تھی، اور شاید پیغمبر پر محبت کی نگاہ ڈالنے کے نتیجے میں اللہ نے پھر اس کو ایمان نصیب کیا۔ تو اس نے جب کلمہ پڑھا تو اب تو پریشانی اور بڑھ گئی کہ خاتون اول ہے اور وہ صف میں کھڑی ہے۔ اولاً اپنی ساس صاحبہ کو فرعون نے یہ مشن سونپا کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ یہ نہ کرے۔ ماں نے بیٹی کو لیکچر دیا کہ بیٹی تو خاتون اول ہے، تیرا پروٹوکول ہے، ناز و نعم ہے، بہت کچھ ہے، یہ سب کچھ چلا جائے گا، یہ کیا کر بیٹھی ہے؟ اس نے کہا امی میں سب کچھ قربان کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوں، یہ کچھ نہیں ہے ایمان کے مقابلے میں، اب ادھر سے واپسی نہیں ہوگی۔ اس نے مایوسی کا فیصلہ سنا دیا فرعون کو کہ وہ نہیں مانتی۔ اس نے خود سمجھایا اور محبت کے اپنے جال ڈالے، وہ نہ مانی تو دھمکی دی کہ پھر میں سزا دوں گا۔ اس نے کہا میں موت اور زندگی کے فاصلے مٹا چکی ہوں، سزائیں اب کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو ایک وقت آیا کہ خاتون اول کو شاہی دربار میں لایا گیا۔ اللہ رب العزت جب کسی سے پیار کرتے ہیں نا تو اس سے دنیا کا سب کچھ لے کر بھی دکھایا کرتے ہیں تو دنیا والوں کو کہ یہ دیکھو میرا ہے، میرے لیے سب کچھ چھوڑ رہا ہے۔ شاہی محل میں خاتون اول کو لایا گیا، اور فرعون نے وہاں بھی کہا دیکھ تیرا پروٹوکول، تیری عظمت، اور یہ سارے تیرے نوکر چاکر نوکرانیاں، ادھر دیکھ موسیٰ کے ساتھ ہے کون؟ اس کی تو بات کوئی نہیں سنتا۔ شاید آسیہ نے کہا ہوگا تیری دنیا والے سنتے ہیں، ان کی عرش والا سنتا ہے۔ ساری تقریر کرنے کے بعد بھی آسیہ نے کہا ایمان پر کمپرومائز نہیں ہے۔ فرعون نے پہلا حربہ استعمال کیا، کہا اس کے کپڑے اتار دیے جائیں۔
یہ ایمان پر اتنی بڑی قربانی ایک شریف عورت کے لیے. اس دور کی عورتیں VIP خواتین بھی اگرچہ وہ کافر کی بیوی تھی لیکن بے پردہ نہیں، اور اب تو ایمان کی دولت سے بھی آراستہ ہے. اس نے کہا اس کا لباس اتار دو. جو کبھی شاہی محل سے باہر نکلتی تو لوگوں کی نظریں جھک جاتی، آج سب کے سامنے اس کا یہ حال ہے. یہ لباس اترا اور آسیہ نے اس موقع پر برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ رب کو دیکھا کہ یا اللہ اگر تو راضی ہے تو میں اس حال میں راضی ہوں. ایمان سب سے قیمتی دولت ہے، کچھ نہ رہے یہ رہنا چاہیے. دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اسی سے وابستہ ہیں. اللہ نے بطور مثال اور آئیڈیل اس کو قرآن میں بیان کیا ہے. میں آپ کو تاریخ کی کہانی نہیں سنا رہا. اللہ کو آسیہ کی قربانی اتنی پسند آئی، اسے تاریخ کا حصہ نہیں قرآن کا حصہ بنا دیا. یہ 28واں پارہ ہے، سورہ تحریم ہے اور آخری آیات ہیں. رب العالمین کا فرمان ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. رب العالمین نے فرمایا دیکھو نا دنیا والوں، اللہ نے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال بیان کی ہے تمہارے لیے آئیڈیل بنا کر. یہ شاہی محل میں اس کا لباس اتر گیا اور پھر کہا گیا آسیہ اب بھی وقت ہے اپنے موقف پہ نظر ثانی کر لے. اس نے کہا یہ موقف ایسا ہے ہی نہیں جس پر نظر ثانی ہو، یہ موقف فائنل اور اٹل ہے. اب سب کچھ لٹ سکتا ہے مگر ایمان نہیں چھوٹ سکتا. اب اگلا حربہ استعمال کیا جو دنیا کا باطل ہر میدان میں کرتا ہے، یہ سمجھ کر کہ دبائیں گے، سختی کریں گے، تشدد کریں گے تو یہاں نرمی آ جائے گی. مگر اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. یہ دبایا کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں کہ شاید باز آ جائیں. اس نے بھی یہی کیا، اپنے جلادوں سے کہا اسے لٹا دو، ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کے کیل گاڑ دو. اللہ کہتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، یہ میخوں والا فرعون، یہ جس پر تشدد کرتا اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں گاڑ دیا کرتا. کہا اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑ دو اور اس کا چہرہ اس محل کی طرف پھیر دو تاکہ اسے پتہ چلے تو نے کس کو ٹھکرایا ہے. اس کا خیال تھا کہ ادھر ظلم و تشدد ہوگا، ادھر میرے محل کی شان و شوکت نظر میں آئے گی تو اس کی نظر بدل جائے گی. اسے پتہ نہیں تھا جس کی نظر ایک بار اللہ پہ جم جاتی ہے دنیا اس کی نظروں میں بے حقیقت ہو جایا کرتی ہے. ہاتھوں اور پاؤں میں کیل گاڑ دیے گئے اور اپنے جلادوں سے کہا اس پر کوڑوں کی برسات کر دو. کیسا منظر اور کتنی بڑی قربانی ہے جس کے جسم پر کبھی تنکا بھی نہ پڑتا ہو. خاتون اول ناز و نعم میں پلی ہوئی خاتون ہے اور جس کے اشاروں پر کبھی راستے صاف کر دیے جاتے تھے، آج برہنہ کر کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل گاڑ کے اس پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے
ایمان چھوڑ دو ورنہ مر جاؤ گی۔ اور وہ یہی صدا دے رہی ہے کہ میں موت اور زندگی کے سارے فاصلے مٹا کے آئی ہوں۔ اب روح اور جسم کا تعلق ٹوٹ سکتا ہے مگر دل سے ایمان نہیں نکالا جا سکتا۔ اب اس نے دیکھا ظلم سے بھی نہیں مانتی، تشدد سے بھی نہیں مانتی ہے، میں نے ہر بار آزما لیا مگر اس نے مانا نہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسے مٹا دیا جائے۔ اس نے کہا اس کے اوپر ایک بھاری بھرکم چٹان گرا دو، یا بعض روایات میں ہے کہ اس نے کہا اسے سولی پہ لٹکا دو۔ جب اس کی موت کا عین ٹائم آ گیا اور آسیہ کو یقین ہو گیا کہ اب یہ مجھے ماریں گے، تو اس نے کہا قالت رب ابن لی، قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ الہ العالمین، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، یہ مجھے مٹانا چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم، ان آخری لمحات میں سوال کرتی ہوں، میں نے ایمان پر اور آپ کی محبت پر شاہی محل کو قربان کر دیا ہے، مجھے جنت میں اپنے قریب گھر عطا فرما دے۔ اب جب آسیہ کی زبان پر یہ کلمات آئے ہیں، رب العالمین نے موت سے پہلے پردے ہٹا کے اسے جنت میں اپنا محل اپنے قرب میں دکھا کے بتلایا، میری بندی گھبرا نہیں، تھوڑی دیر کے بعد تجھے یہ محل ملنے والا ہے۔ اس انداز میں قربان ہو گئی مگر دل میں ایمان لے کر چلی گئی۔ ادھر رب العالمین نے بشارت سنا دی اور ادھر کوئی 2000 سال گزرنے کے بعد جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا عائشہ آسیہ کی قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی، اسے اللہ نے جنت میں محلات بھی عطا کیے ہیں اور اللہ قیامت کے دن اس کا نکاح بھی میرے ساتھ فرمائے گا۔ کہ وہ وقت کا فرعون حاکم وقت تھا، اس کو قربان کر دیا تو اللہ نے یہ اعزاز بھی دیا کہ جنت میں امام الانبیاء کی بیویوں کے اندر کھڑی ہوگی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، ایمان سب سے قیمتی دولت ہے، سب کچھ لٹ جائے مگر ایمان رہنا چاہیے، اس کی فکر ہمیں رہنی چاہیے کہ ادھر کمپرومائز نہ ہو۔ اگر ایمان نہیں رہا اور بظاہر دنیاوی زندگی میں سب کچھ ہے تو کچھ بھی نہیں، اور اگر ایمان ہے اور اللہ کرے کہ موت تک رہے تو پھر سب کچھ ہے۔ بڑی بڑی قربانیاں اس پر لگی ہیں، اللہ والوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، اور رب العالمین اسے قرآن کی زینت بنا کر ہمیں جھنجھوڑتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے قرآن قانون کی کتاب ہے، اور یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو جھنجھوڑتا رہے گا کہ اگر تم نے ایمان کو بچانا ہے تو ہر قسم کے حالات میں میرے کلام میں میرے بندوں کی قربانیاں تمہارے لیے آئیڈیل بن کے چمک رہی۔ سورہ بروج، یہ 30ویں پارے میں سورہ بروج ہے، اس میں رب العالمین نے کچھ اہل ایمان کی استقامت کو بیان کیا، اور وہ بھی ایسی ہے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، آپ کی تشریف آوری سے 70 سال پہلے ایک بادشاہ تھا یوسف ذو نواز، اس نے ایک نجومی کاہن جادوگر وہ رکھا ہوا تھا۔ پہلے دور میں بادشاہ اپنے ساتھ کاہنوں کو رکھتے تھے، آج بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی دم چھو والے ساتھ ہونے چاہیے۔
تو پہلے دور میں یہ کثرت سے یہ کام ہوتا تھا، اور بادشاہ جو ہیں وہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو رکھتے تھے اور ان سے خبریں پوچھ کر اس پر عمل کرتے تھے۔ اس کے ساتھ جو کاہن تھا وہ بہت عمر رسیدہ تھا۔ اس نے کہا کہ اب میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو کسی ذہین فتیم بچے کا انتخاب کر کے میرے حوالے کرو تاکہ میں اپنا علم اس کو سکھا جاؤں، ورنہ میرے بعد تمہیں یہ کون بتائے گا۔ چنانچہ ایک ذہین فتیم لڑکے کا انتخاب کیا گیا کہ یہ تجھ سے علم سحر کو، جادو کے علم کو سیکھے گا، مگر مدعی لاکھ چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جادو سیکھے گا۔ تقدیر نے مسکرا کے کہا یہ وہ سیکھے گا کہ قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کے لیے آئیڈیل بن جائے گا۔ اس کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ روزانہ اس جادوگر کے پاس آنا ہے اور یہ سیکھنا ہے۔ وہ جب ادھر آنے جانے لگا تو راستے میں ایک عیسائی راہب، اس وقت کا دین حق کا پرستار، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دین حق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، تو وہ دین حق کا عالم تھا۔ جیسے آج کے دین کے ماہر کو عالم کہتے ہیں، اس وقت راہب کہتے تھے۔ وہ راستے میں رہتا تھا، اس نے اس بچے کو تبلیغ کرنا شروع کی تو وہ دین عیسوی قبول کر گیا، اور راہب کے پاس آتا جاتا اور اس جادوگر کے پاس بھی جاتا اور برائے نام اس کو ٹائم دیتا۔ اصل میں یہ راہب کے پاس آتا جاتا اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو سیکھتا، اور پورا عیسیٰ علیہ السلام کا دین اس نے سیکھا اور اس کو قبول کر لیا۔ اس جادوگر کے پاس ایسے برائے نام وہ وقت دیتا کچھ، لیکن زیادہ وقت اس عالم کو دیا کرتا۔ اب ایک دن یہ آ رہا تھا تو دیکھا کہ راستے میں ایک شیر ہے جس نے پورے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا یا اللہ، اگر اس عالم دین کا دین سچا ہے تو میرے اس پتھر سے شیر کو مر جانا چاہیے۔ اللہ کبھی چاہتا ہے تو پھر اظہار بھی کروا دیتا ہے۔ اس نے پتھر پھینکا اور شیر مر گیا، راستہ کھل گیا۔ اب تو اس بچے کی شہرت ہو گئی کہ یہ تو بڑا کوئی باکمال آدمی ہے۔ اب حدیث میں کہ ایک نابینا شخص اس کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ مجھے نظر دے دو۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میں نظر نہیں دے سکتا، نظر تو اللہ دیتا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تجھے نظر عطا کر دے۔ اس نے دعا کی، اللہ نے اس کو نظر عطا کر دی۔ اب یہ بھی شہرت ہو گئی کہ یہ بندہ باکمال ہے، اور یہ بھی مشہور ہو گیا کہ یہ جدھر جاتا ہے اس کی دعوت نہیں دیتا، یہ تو کوئی اور دعوت دے رہا ہے، کیونکہ وہ تو سارے مشرک تھے۔ ان کا یہ تصور تو تھا ہی نہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ وہ تو کہتے تھے کہ جو ہمارے نجومی بتلاتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جو بتوں سے ہوتا ہے یہ سارا کچھ وہی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تو عیسوی دین، اس میں تو توحید تھی، یہ بعد والے عیسائیوں نے گڑبڑ کر کے تثلیث بنا دی۔ انہوں نے کہا یہ تو کچھ اور ہی دعوت دیتا ہے۔ حاکم وقت کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ اس کو پہاڑ پر لے جاؤ اور نیچے پھینک دو، مر جائے گا، درندے کھا جائیں گے، اس کا نام و نشان ہی نہیں رہے گا۔ مگر اللہ بھی تو قادر مطلق ہے۔ یہ جب پہاڑ پر لے جا کر اسے نیچے پھینکنے لگے تو اللہ نے اپنی قدرت سے ایسا کرشمہ دکھایا کہ وہ سارے نیچے گر گئے اور یہ بچ گئے۔ اس بادشاہ نے کہا، وہ کوئی نالائق تھے، اور کرندوں کی ایک ٹیم تشکیل دی اور اس نے کہا کہ اس کو لے جاؤ دریا میں، کشتی میں بٹھا کر دریا میں لے جاؤ اور کشتی کے اندر سے اس کو باہر پھینک دیں، دریا کے اندر پھینک دینا تاکہ یہ غرق ہو جائے۔ وہ لے گئے، وہاں پر اللہ نے ایسا کوئی بھنور طاری کیا کہ کشتی سے وہ سارے نیچے گر گئے اور یہ پھر واپس۔ اللہ جب چاہے تو جو چاہے کرے، وہ قادر مطلق ہے، اس کے آگے کیا مشکل ہے۔ یہ پوری کابینہ پریشان کی، عجیب بات ہے۔ بالآخر اس اللہ کے ولی نے، وہ جو بچہ تھا حقیقت میں اللہ والا تھا، اس کے دل میں اللہ نے الہام کیا۔ اس نے کہا بادشاہ وقت کو کہ میں آپ کو ایک تدبیر بتلاتا ہوں، اس کے مطابق کرو گے تو میں مر جاؤں گا۔
وہ تو بڑا خوش ہو گیا کہ یہ تو اچھی بات ہے، اپنے مرنے کی تدبیر خود بتلا رہا ہے، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ ایک مرے گا ہزاروں کو زندہ کر جائے گا۔ اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا ایسا کرو، ایک میدان میں سارے لوگوں کو جمع کرو اور وہاں پر مجھے کھڑا کر کے ایک بندہ کہے بسم رب الغلام، میں اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ اس کو تیر مارتا ہوں، یہ کہہ کر مجھے تیر مارے تو میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ ایک اجتماع کیا گیا اور اس میں اس بچے کو لا کر اس حاکم کے جلاد نے کہا بسم رب الغلام، میں اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ اس کو تیر مارتا ہوں۔ اس نے تیر مارا اور وہ بچہ تو مر گیا، شہید ہو گیا۔ عوام میں شہرت تھی پہلے کہ پہلے اس طرح کے عجیب واقعات میں بچہ بھی تھا اور اس نے دعا کی، اللہ نے نابینا کو نظر دی، اور اس نے پتھر پھینکا تو شیر بھی مر گیا۔ تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے نا، انہوں نے کہا آمنا برب الغلام، ہم سارے اس بچے کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ وہ پہلے ایک تھا اور ایک شہید ہوا تو کئیوں کو زندہ کر دیا، اس لیے کہ مومن زندہ ہے، کافر مردہ ہے۔ جو رب کو پہچانتا اور مانتا ہے حقیقت میں وہی زندہ ہے، جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ چلنے پھرنے کے باوجود مردہ ہے۔ یہ کئی زندہ ہو گئے، ان کے ضمیر زندہ ہو گئے، ان کے دل زندہ ہو گئے، اور پورے میدان میں صدا گونجی آمنا برب الغلام، ہم سارے اس بچے کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ اب حاکم وقت کی کابینہ میں ہلچل مچ گئی کہ پہلے ایک تھا اب کئی ہو گئے۔ اس کی کابینہ نے مشورہ کیا کہ خندقیں کھود کے آگ جلا دو اور جتنے اس کو ماننے والے ہیں سب کو پکڑ پکڑ کر آگ میں ڈالتے جاؤ، یہ جل جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ رب العالمین فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ فرمایا یہ آگ جلانے والے برباد ہو گئے، ان پر اللہ کی لعنت برستی رہے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ انہوں نے ان لوگوں سے اسی بات کا انتقام لیا کہ یہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، انہیں پکڑ پکڑ کر جلتی آگ میں ڈالنے لگے۔ ایمان والے جل رہے ہیں مگر ایمان نہیں چھوڑ رہے، یہ اس وقت کا کلمہ پڑھ کے آگ میں جا رہے ہیں۔ اسی کشمکش میں ادھر خندق کے کنارے پر ایک ضعیفہ آئی ہے، ایک خاتون آئی ہے۔ پھر رب العالمین نے ایک بار دنیا کو دکھایا کہ یہ ایمان ایسی کرامت چیز ہے، یہ جب دل میں آتا ہے تو صنف نازک کو بھی مضبوط کر دیتا ہے۔ ایک خاتون آئی ہے، سارے مردوں عورتوں کو پکڑ پکڑ کے پھینکا جا رہا ہے، یہ اس کے ساتھ دودھ پیتی ہوئی بچی بھی موجود ہے۔ ان ظالموں نے جب اس کو پکڑ کے اس کی بچی کو پکڑ کے آگ میں پھینکا، رب العالمین نے کم سن بچی کو قوت گویائی عطا کر دی۔
ادھر ماں کا کلیجہ تڑپا، ماں کے دل میں انقلاب آیا، ہائے کیا ہو گیا، میری بچی کہاں جا رہی ہے؟ رب العالمین کو جلال آ گیا، اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا۔ ویسے تو وہ کم سن تھی، بولنا نہیں جانتی تھی، لیکن اللہ نے دہکتی آگ سے اسے بلوایا، اور بچی نے دہکتی آگ سے آواز دی، امی گھبرا نہیں، جلدی چھلانگ لگا کے آگ میں آ جا۔ جس اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم پر نار کو گلزار بنایا تھا، اللہ نے ہمارے اوپر بھی نار کو گلزار بنا دیا ہے۔ تبھی تو کہا نا علامہ اقبال نے، آج بھی ہو اگر ابراہیم سے ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سے ایمان پیدا، تو آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو ایمان بڑی قیمتی دولت ہے، کتنی کتنی قربانیاں لگی اس پر، اور ان قربان ہونے والوں کو بڑے آئیڈیل انداز میں اللہ نے قرآن بنایا، تاریخ نہیں بنایا، قرآن بنایا۔ کہتے ہیں نا فلاں بندے کی قربانی تاریخ کا حصہ بن گئی۔ ارے جس کی قربانی تاریخ کا حصہ بن جائے ہم اسے عظیم سمجھتے ہیں، وہ قربانی کتنی عظیم ہوگی جو قرآن کا حصہ بن گئی۔ اللہ ہمیں ایمان کی اس نعمت کی قدردانی کا ادراک نصیب فرمائے، ہم سمجھیں اس بات کو کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے نا وہ پچھتائیں گے۔ ہمیں اللہ نے عطا کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم دل و زبان سے اس کو مانتے اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس کے جتنے تقاضے ہیں اور اس کی جتنی تفصیلات ہیں سب کو مانتے جانتے ہیں، سب کو دل و زبان سے مانتے ہیں۔ اللہ سے مانتے رہیں کہ اللہ اس پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ بہرحال ایمان کیا ہے، بڑھتا کیسے ہے، اور ایمان سب سے قیمتی دولت ہے، یہ تین باتیں ہو گئی۔ آئندہ جمعہ کے خطبہ میں یہ عرض کریں گے کہ ایمان محفوظ کیسے رہے گا، کیونکہ قیمتی چیز پر ڈاکو بھی بڑے پڑتے ہیں نا۔ قیمتی موبائل بندے کے ہاتھ میں ہو تو خطرہ محسوس کرتا ہے، اور کہیں رش والی جگہ فون آ جائے جیب سے باہر نہیں نکالتا کہ کوئی چھین کے لے نہ جائے، اس کی تو قیمت کیا ہوگی۔ ایمان تو بہت قیمتی سرمایہ ہے، اس کو بچانا بھی تو ہے نا۔ وہ محفوظ کیسے رہے گا، ایمان پر خاتمہ کیسے ہوگا، کن اعمال کی برکت سے، کن اسباب کے نتیجے میں، یہ تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بزرگ جو بھی فرما رہے ہیں، یہاں ایک معذور آدمی ہے، اس نے تعاون کی درخواست کی ہے، وہ باہر موجود ہوگا، تو آپ حضرات اس معذور آدمی کا تعاون فرما کر اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا موقع بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا